جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین, آج سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بننے والی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی. دوران سماعت جج نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ کے وکلا حاضر نہیں ہو رہے, آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل فراہم کی گئی. اس پر وکلا صفائی نے کہا کہ ہم جرح کر لیتے ہیں. جج نے وکلا صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی خصوصی عدالت کے روبرو 342 کا بیان ریکارڈ کرانے روسٹرم پر آئے, جس میں انہوں نے بتایا کہ سائفر میرے آفس میں تھا. ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی. 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف سائفر کی ایک دستاویز غائب ہوئی. سائفر گمشدگی پر ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ اس کی انکوائری کرو, جس پر ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ انکوائری کی, لیکن سائفر کا کوئی ثبوت نہیں. بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا. منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سزا کے ملکی سیاست اور عام انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا سائفر کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے گئے. سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ اس فیصلے کے پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. میرے پینل میں موجود ہیں عدنان عادل صاحب, نصیر الدین نیّر صاحب, رانا مبشر صاحب اور انیک ناجی صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. سب سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے اس فیصلے کے حوالے سے کچھ کہا ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ شروع کریں گے. سائفر کیس میں بالکل آئینی اور قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر چلا رہے. کل بھی جج صاحب نے اپنے طرف سے کوسچنز کیے اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا, 12 وٹنسز کو جس طریقے سے کراس ایگزامن کیا, اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی. کس سرکمسٹانسز میں ہم ان سے کیا توقع رکھیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں. آپ اپنا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ ریفیوز کر دے تو ڈیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتی. اپنے سارے فالوورز کو, پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو, سپورٹرز کو, کینڈیڈیٹ کو اور ہمارے پورے ملک کے جو بھی ویل وشرز ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ آپ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا, الیکشن پہ فوکس کرو. انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو سب کا محاسبہ. جی انیک ناجی صاحب, کیا واقعی فیئر ٹرائل نہیں ہوا, انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے؟ دیکھیے, میرا تو خیال یہ ہے کہ مطلب یہ نیّر صاحب اس پہ قانونی جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ روشنی بہتر ڈالیں گے. میں اس کے سیاسی اثرات پر بات کر لیتا ہوں کہ یہ آج کا جو دن ہے, یہ سزا جو سنائی گئی ہے, اس کو سن کے یعنی جتنے بھی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, انکلوڈنگ آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی دیکھ لیا کہ وہاں بھی کوئی مٹھائیاں نہیں کھائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئیں, کوئی جشن نہیں منائے گئے, نعرے نہیں لگائے گئے. ان لائک کہ جو ان کو جب سزا سنائی گئی نواز شریف کو 10 سال کی ایک جھوٹے مقدمے میں اور مریم نواز کو 7 سال کی, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اور ان کے حمایتی سپورٹ بیس جو کہ میڈیا میں تھے, انہوں نے ریگولر نیوز چینل میڈیا پہ ان کی جو خوشی کے مارے جو ان کی قہقہے اور ان کی مٹھائیاں اور جس طرح سے پارٹی بن کے انہوں نے کیا, آج وہ رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی یعنی رد عمل مٹھائیاں کھانے والا اس طرح کا نہیں آیا. یعنی یہ ایک سیاسی آپ کہیے, اس کو آپ کہیے کہ یہ ایک بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہیں پہ یہ فرق بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو شور مچاتے ہیں, اب یعنی آپ کہیے کہ دوسروں کو صرف گالم گلوچ کرتے ہیں, اپنا نامہ مال دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ لوگ اصل میں کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو حقیقت ہمارے سامنے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ طاقت کے کھیل میں تاریخ چلا کے ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں ناکام بغاوت سے بڑا دوسرا کوئی جرم نہیں ہوتا, جو کہ ہوا. اچھا, اس میں ابھی بھی ان کو جو سزا ہوئی ہے, آپ سائفر کی نوعیت یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا. اور جھوٹ کیوں بولا گیا؟ پاکستان کی مقامی سیاست میں فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اسی بات کو یعنی چونکہ آج یہ سزا ہوئی ہے, آج نواز شریف نے بھی اپنے جلسے میں یہ بات دہرائی اور بلاول بھٹو نے بھی اپنے جلسے میں بات دہرائی. نواز شریف نے یہ کہا
کہ ان پر بھی 3 دفعہ یہ مظالم ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی قومی راز جو اصل تھا وہ بھی کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، نہ وہ اس پہ سیاست کھیلے، نہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی. اور بلاول بھٹو نے بھی اپنے والد کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کی زبان کاٹی گئی، گو کہ مجھے یاد نہیں کہ ان کا گلا کب کاٹا گیا. بہرحال انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس کے باوجود انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. سو اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ یقیناً اس کا سیاست پہ بہت گہرا اثر آئے گا. ظاہر ہے کہ ایک سمبولیکلی اس ٹائمنگ کی الیکشن سے پہلے یہ تمام وہ افواہیں جو آج تک جنم لے رہی ہیں، آج بھی ایک بہت مشہور ان کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ گزشتہ دن بھی ایک اعلیٰ شخصیت جیل میں ملنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس گئی اور باہر جانے کی آفر دی، اور چونکہ انہوں نے انکار کر دیا لہٰذا یہ آج سزا سنا دی گئی ہے. یہ ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ہے وہ جھوٹا انتشار کہ ایک آدمی پورے نظام کو لپیٹ دے گا، یہ ہے وہ آپ کہیے ویڈیو گیمز کی یا الٹرنیٹیو ریالٹی میں رہنے والے لوگ جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اس حال پر پہنچایا، جن کے کہنے پر وہ چلے اور ایک سائفر کو لے کے مقامی سیاست پر وہ اثر انداز ہوئے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا، میں گزارش اپنی یہاں پہ ختم کروں گا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا آج بھی جاری ہے، اس کا سدباب نہیں ہو رہا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ آگے چلنا بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح. نیئر صاحب یہ بتائیے کہ قانونی طور پر یہ فیصلہ کتنا مضبوط ہے اور کیا اس نے انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اگر ٹرائل اتنا ڈیفیکٹو ہو کہ ملزم کے حق دفاع کو ضعف پہنچا ہو یا اس سے ناانصافی جھلکتی ہو اس طریقہ کار سے جو عدالت نے مقدمہ کی سماعت کے دوران اختیار کیا ہو، تو ایسے مقدمات میں سسٹینیبل کنوکشنز نہیں ہوتی، اپیل میں جا کے کیسز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ریمانڈ ہو جائیں گے یا ججمنٹ سیٹ سائڈ ہو جائے گی ان ٹوٹیلٹی. میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں سامعین کے لیے کہ یہ ٹرائل کیوں میں ڈیفیکٹو کہہ رہا ہوں. کہ بیانات گواہان قلم بند کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے کہ بیان گواہ 3 حصوں میں ہوتا ہے، اس کا ایگزامینیشن ان چیف، کراس ایگزامینیشن اینڈ ری ایگزامینیشن اینی. اس میں پہلے یہ ڈیفیکٹ رکھا گیا کہ تمام گواہان کے بیانات ایگزامینیشن ان چیف کی حد تک لکھ لیے گئے اور جرا کو پوسٹ پون کر دیا گیا. ڈیفنس کی استدعا کے باوجود جب تک ایک گواہ کا بیان مکمل نہ ہو جائے، یعنی اس پہ جرا نہ ہو جائے، یا آپ جرا اسی وقت کلوز کر دیں یا جرا کا ڈیفنس کو موقع دیں. ری ایگزامینیشن کی ضرورت ہو تو کورٹ الاؤ کرے، اس کے بعد نیکسٹ گواہ کو ایگزامن کیا جائے. اب جب یہ سٹیج آئی کہ کچھ تواریخ پہ ڈیفنس کے کونسلز حاضر نہیں آئے اور عدالت نے یہ باور کیا کہ شاید یہ دانستہ نہیں آ رہے، انٹرم آرڈر تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اخذ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ کونسلز اپوائنٹ کیے. یہاں میں کہتا ہوں کہ عدالت نے اسٹیٹ کونسلز اپوائنٹ کرنے میں تھوڑی سی عجلت دکھائی ہے اور ان یوزول ہیس کا مظاہرہ کیا. پھر گواہان پہ جرا کروانے میں بھی ہر ملزم کے کچھ بنیادی حقوق ہیں کہ ہر شہری کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. ایکسیس ٹو لیگل ایڈ، ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی جزو ہے. فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کلائنٹ کونسل کمیونیکیشن نہیں. جس کونسل کو کلائنٹ نے انسٹرکٹ ہی نہیں کیا، کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کلائنٹ کونسل کمیونیکیشن تو قانون شہادت کے ایک حصے کے مطابق ویسے بھی پریولیج ہوتی ہیں کہ وہ پریولیج ہیں، سیکرٹ ہیں، کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے اسٹیٹ کونسل کو بھی مقدمے کو مکمل تیار کرنے کا. اگر اس طرح سے آپ ایک ہی شام میں کہیں گے کہ یہ فیصلہ کمزور ہے اور اس کے قانونی تقاضے اس طرح سے ڈیو پروسیس اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے، پروسیجرل مس کیریج کی میں بات کرتا ہوں. تو یہ بتائیے کیا اس کو ہم سیاسی ریونج یا انتقام کی بات نہیں، میں عوامی اثرات پہ بات کرتا ہوں. اب اثرات کیا ہوں گے؟ کیا سارے ملک میں فوجداری مقدمات، سنگین فوجداری مقدمات اسی رفتار سے چل رہے ہیں؟ لوگ منفی تاثر کیوں لیتے ہیں؟ مقدمات کی ڈے ٹو ڈے سماعت قانون کے مطابق ہے، لیکن کیا پاکستان کی سینکڑوں عدالتوں میں سنگین ترین مقدمات کی سماعت ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے؟ کیا اسی شہر میں جو قتل کے مقدمات ہیں، جو ڈکیٹی کے مقدمات ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے؟ کیا ابھی میرے عادت کر رہے تھے کہ بغاوت ہوئی، کیا 9 مئی کے کسی بھی وقوع کی ابھی تک سماعت شروع ہوئی ہے؟ کتنے سنگین جرائم ہیں استغاثہ کی کہانی کے مطابق. ایک کیس کی اس طرح سے پروسیکیوشن کرنا اور انتخابات سے پہلے وہی کہانی دوبارہ دہرائی گئی ہے جو حنیف عباسی کے ساتھ ہوا تھا کہ مڈ نائٹ پہ اس پہ ججمنٹ سنا دی گئی عمر قید کی. یہ جب تک عدالتیں ایک متوازن رویہ اختیار نہیں کرتی، لوگوں میں منفی تاثرات کا ابھرنا
ناممکن نہیں ہے. میں عدالت کے لیے احترام رکھتا ہوں, احترام کے جذبات رکھتا ہوں, لیکن عوامی رائے پر اس کے یہ اثرات ہوں گے کہ آخر ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ ڈے اینڈ نائٹ 24 گھنٹے میں سارا کام مکمل کیا گیا. تھوڑی سی اگر فرصت دے دی جاتی. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جلدی کس بات کی تھی؟ آپ نے ابھی قانونی نقطہ نظر تو سن لیا, یہ بتائیے کہ آپ نے قانونی جو دفاع تھا وہ کیوں نہیں پرووائڈ کر سکے بانی پی ٹی آئی کو, وہ موقع کیوں نہیں دیا؟ اتنی کیا جلدی تھی؟ یہ تو ایک عام تاثر تو یہی ہے, اور سب کمنٹیٹرز بھی زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور وہ پروسیجرز فالو نہیں کیے گئے. اور شاید ایک عام تاثر یہ تھا پبلک میں کہ الیکشن سے پہلے انہیں اس میں سزا دینی ہے تاکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا تو مایوس اور بددل ہو کے گھر بیٹھ جائیں, ووٹ کاسٹ نہ کریں, یا وہ بہت مشتعل ہو جائیں اور سڑکوں پر آ جائیں اور پھر کوئی ایسا ہنگامہ خیزی کے الزام میں ان کے اوپر مقدمے درج ہوں اور وہ گرفتار کر لیے جائیں تاکہ وہ پھر ان کی جو الیکشن مہم ہے وہ متاثر ہو اور وہ الیکشن کے دن جو ہے ووٹ اپنے نہ ڈلوا سکیں. لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی نے زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے بنسبت 9 مئی کے, اور انہوں نے کوئی مظاہرے اور پروٹیسٹ نہیں کیے. ان کے لیڈرز نے بھی لوگوں کو تاکید کی کہ وہ اشتعال میں نہ آئیں بلکہ 8 فروری کو ووٹ ڈال کر اپنا جو بھی اظہار کرنا ہے وہ کریں. تو اس اعتبار سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا سیاسی اثر, جو انٹینشن اگر تھی کسی کی مخالفین کی, اگر یہ انٹینشن تھی کہ ووٹر بددل ہو جائے اور مایوس ہو جائے, تو کیا وہ 8 فروری کو واقعی مایوس ہو کے گھر بیٹھے گا یا وہ ووٹ ڈالنے جائے گا؟ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کتنا رہے گا, تو اس سے اب پتہ چلے گا. بہرحال ایک بات تو ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ اب مائنس جو بانی پی ٹی آئی کا جو ایک تھا معاملہ اس پہ مہر لگ گئی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ یہ سال جو ہے پی ٹی آئی کے لیے متواتر مشکلات کا سال ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس طرح کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید توشہ خانہ کیس میں ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کے اوپر بھی کوئی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ بھی شاید گرفتار ہو جائیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو. تو کچھ لوگ تو ڈی مورلائز ہو سکتے ہیں اس سے, لیکن اب اس کا حتمی پتہ جو ہے وہ 8 فروری کو ہی چلے گا. اور یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ ریاست کے ساتھ ان کا جو کلیش ہوا اور جو ریاستی اداروں کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا جو کلیش ہوا, اور ہمارے ہاں اکثر وزرائے اعظم کا ہوتا رہا ہے, نواز شریف کا پہلے 3 بار ہو چکا ہے, بے نظیر بھٹو کا ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا, تو وہی کہانی اب جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دہرائی گئی ہے. اور ہمیشہ غالب جو ہے اس میں ریاستی ادارے ہی رہتے ہیں جب بھی سیاستدان اور ریاستی اداروں کا کلیش ہوتا ہے. جی رانا صاحب, کیا وہ سازش اور وہ جو ڈرامہ تھا, کیا آج وہ ڈراپ سین ہو گیا, اس کا ایکسپوز ہو گئے؟ نہیں, ڈراپ سین کیا, دیکھیں نا آپ, جن لوگوں نے یہاں پہ عمران خان کو اس نہج تک پہنچایا اور جو ان کے ارد گرد 4-6 لوگ ہوا کرتے تھے جو ان کو پروبیبلی صحیح پکچر نہیں بتایا کرتے تھے, نہ دیتے تھے ان کو پکچر صحیح, انہوں نے اس نہج تک پہنچا دیا, ہیڈ آن لے کے چلے گئے پنڈی کے ساتھ, اور جہاں پہ جو چیزیں نہیں کرنے والی تھی وہ اس پہ ان کو پرووک کرتے رہے. اور بات تو یہ تھی کہ ان کو چاہیے یہ تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ سمجھ جاتے, لیکن نہیں, ایسے اکثر اوقات ہوتا ہے, لیڈر جو بڑے بڑے ہیں وہ اکثر اوقات ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 4-6, ان کا گھیرا اتنا تنگ ہوتا ہے وہ تو ان کو سانس نہیں لینے دیتے, اور مطلب کہ باتھ روم میں بھی جانا ہو تو ان کے پیچھے جاتے ہیں وہ لوگ, تاکہ ادھر پہرا دیتے ہیں پورا, تاکہ وہ کسی اور کی بات سن نہ سکے. سو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت ان کو کہانیاں سناتے تھے یا کہتے تھے کہ جناب آپ ہیڈ آن ہو چلے جائیں پنڈی والوں کے ساتھ, یا ہیڈ آن چلے جائیں فلاں کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ, سو وہ لوگ آج نہیں ہیں ان کے ساتھ. وہ لوگ ہونے چاہیے تھے نا, آج ہیٹ فیس کرتے نا وہ لوگ. اور اس کو کس پہ آپ کس کی ذمہ داری ڈالیں گے؟ اس پہ کسی کی بھی نہیں ڈال سکتے. اب دیکھیں نا, جب یہ تھے عمران خان صاحب جب تھے, ریالٹی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج جو فیصلہ آیا, رات کو جو فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں بات کر رہا, بالکل اس پہ میں بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا اس کا جس طریقے سے وہ فیصلہ دیا گا وہ ٹھیک تھا, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نہج تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا لیڈرز کا کام ہوتا ہے, کہ جو ان کو بند گلی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر وہ اس کو سمجھ جائیں لیڈران تو ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, اگر نہ سمجھے تو پھر اسی طرح پرابلم کھڑی ہوتی ہے. اعظم خان کے رول اور ان کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، اعظم خان صاحب کا بیان اپنی جگہ، لیکن اعظم خان صاحب سے جو لوگ پہلے جب نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی اس میں 20-22 لوگ جو پی ٹی آئی کے چھوڑ کے گئے تھے، وہ اسی وجہ سے ناراض تھے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے ڈائریکٹلی ملتے نہیں ہیں، یا ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے خود ان سے بات نہیں کرتے، ان کو اعظم خان کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ اب اعظم خان اس طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کر سکتے تھے، جو ایک حلقے سے 1.5 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوتے تھے لوگ ایم این ایز، اگر ان کو اعظم خان صاحب کی طرف جانا پڑتا تھا تو وہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور یہ سلسلہ کوئی ایک رات کا نہیں تھا، یہ کئی مہینوں سے، سالوں سے جاری تھا کہ وہ ان کو اعظم خان صاحب کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا تھا، انسٹیڈ کہ جناب خان صاحب خود ان کو ایڈریس کرتے ان کی پرابلمز کو۔ سو یہ مشکلات تھی، پرابلمز تھی، جو بھی تھا ان کو چاہیے تھا خود ان سے ملاقاتیں کرتے، اور ان کے گلے شکوے ہیں، آدھے سے لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی، ان کے آج بھی یہی گلے شکوے ہیں کہ جناب ہم سے خود لیڈر جو ہے خان صاحب ناقدین یہ کہتے ملاقات نہیں کرتے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر سائفر میں کچھ نہیں تھا تو امریکہ سے کس بات پر احتجاج کیا گیا، ڈی مارچ کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے سائفر جو ہے، ایک ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے ایک سائفر نکلتا ہے کسی بھی ملک سے، یہاں پہ جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے یہاں سے بھی تو سائفرز بھیجتے ہیں نا اپنے ملکوں میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ اور مچ جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایگزیکٹ ڈپلومیٹس جو ہے ایگزیکٹ جو پکچر ہوتی ہے وہ اس کو بتا دیتے ہیں اپنے ملکوں میں، بیک ہوم دے سینڈ دیئر، جو بھی اس کی ڈے ٹو ڈے روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو اسد مجید صاحب تھے، اس وقت ایمبیسڈر تھے پاکستان کے امریکہ میں، انہوں نے بھی ایک سائفر بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سائفر پہ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی، اینڈ ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، اس میں انیشلی کسی انیشل سٹیج پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ اس چیز سے متفق نہیں تھے کہ جناب اس پہ کھیلا جائے، سائفر پہ کھیلا جائے یا سائفر پہ پالیٹکس کی جائے، وہ اس چیز پہ متفق نہیں تھے، لیکن بعد میں ہی گیو اپ بیکاز ان کے لیڈر جو تھے وہ ان کی خواہش کچھ اور تھی، سو وہ اس لیے وہ ان کو ساتھ ملنا پڑا۔ سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بعد دورہ روس بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان کا ایک یہ موقف بھی تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ نہیں، دورہ روس کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ غلط بات ہے، کوئی دورہ روس کی اس پہ کوئی ریزن نہیں تھا اس کا، اور وہ دورہ روس باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہے، باجوہ صاحب نے بتایا ہوا ہے اپنے جو بہت ان کے قریبی لوگ تھے، یا فار دیٹ بیٹر آئی وڈ سے کہ وہاں پہ حافظ صاحب تھے، حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے طاہر محمود اشرفی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب کے سامنے انہوں نے کہا ہوا ہے، طاہر محمود اشرفی کے سامنے کہا ہوا باجوہ صاحب نے کہ نہیں، یہ ہم سے پوچھ کے گئے تھے وہاں پہ، عمران خان صاحب ہم سے پوچھ کے گئے تھے وہاں پہ رشیا، اور اس میں وہ ریزن نہیں ہے، دیٹ از ناٹ دا ریزن، بالکل وہ ریزن۔ انیک ناجی صاحب یہ بتائیے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف کو سزا دی گئی، اب 2024 کے انتخابات سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو سزا دی گئی، سمپتھی ووٹ کیا گین کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے سمپتھی ووٹ وہ تو خیر وہ سزا ہوتی نہ ہوتی، جو سمپتھائزرز ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن ان میں بڑا فرق ہے، نواز شریف کا مقدمہ ہو یا اس کو جو سزا سنائی گئی، اور یہاں اس کے ایک تو قانونی نکات ہے نا، وہ ایک اس کے پیچھے سیاسی پس منظر ہے۔ دیکھیے مت بھولیے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا، یہ کوئی آفیشل نہیں تھا امریکی گورنمنٹ کا یا انگلینڈ کی کسی برٹش آفیشل نہیں تھا، ایک جرنلسٹ نے انٹرویو میں پوچھا کہ اگر یہ ہو تو آپ کا کیا جواب ہوگا، انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب یہ اس کو پکڑ کے آگے پورا بیانیہ بنا دیا گیا کہ مجھے اس بات کی سزا دی گئی ہے کیونکہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا۔ پاک اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک ہسٹری ہے، اب آئیڈیل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس بحث میں جائے بغیر، پاکستان امریکہ کے تعلقات میں امریکہ نے اگر پاکستان سے اس طرح کے معاملات پر کوئی گفتگو کرنی ہوگی یا اپروول لینی ہوگی، وہ جی ایچ کیو سے بات کرے گا، اس میں وزیر اعظم بیچ میں کہاں سے آ گیا، وہ کیوں پوچھے گا وزیر اعظم سے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی جب نکلے ہیں تو اس کے یہ جو ابتدا ہے حملوں کی، یہ انہوں نے کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولے ہیں۔ تو ابھی الیکشنز پہ کیا سمپتھی ووٹ گین کر سکے گی پی ٹی آئی؟ سوال میرا یہ تھا۔ نہیں، اس سے مزید کوئی وہ پہلے بھی جیل میں تھے، کوئی جتنا سمپتھی ووٹ اس وقت ملنا تھا وہی سمپتھی ووٹ اب ملے گا۔
میں تعریف کرتا ہوں اس وقت جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں گوہر صاحب کی کہ انہوں نے پرامن رہنے کی تلقین کی ہے، لیکن اس کی تعریف ہی ہونی چاہیے. یہی عقل کا مظاہرہ پہلے بھی کر لیتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی. ٹھیک جی ناظرین، مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سائفر کیس کے حوالے سے ایک بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں. امریکی سازش کے نعرے سے زیادہ بھونڈا اور بے بنیاد نعرہ شاید آج تک ہی کسی سیاسی جماعت نے لگایا ہو. آپ اپنی 1 سال کی یا 1.5 سال کی حکومت بچانے کے لیے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پہ لگاتے ہیں. سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کسی قسم کے رد عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ سر تسلیم سرنگو کرنا چاہیے. جی نیئر صاحب یہ بتائیے، یہ سٹینڈ کرے گا اعلیٰ عدلیہ میں یہ فیصلہ؟ میری اوپینین، اعظم صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ کرمنل لائر ہیں، بڑے سینئر اور سیزنڈ. میری نگاہ میں اس کے ویشیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہے. ہاں، اس کیس کا جو دوسرا منظر ہے، وہ پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ صرف موڈ آف ٹرائل پہ کی ہے کہ کیا موڈ آف ٹرائل فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور جسٹ تھا، وہ ایک اور بات ہے، پروسیڈرل بات ہے. دوسری بات، پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ ان کی مخلوط حکومت کو اس لیے گرایا گیا کہ اس کا کوئی لنک اس سائفر کے تھا، یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلط فہمی ہے. دنیا بھر میں جو بھی سیاسی جماعت مخلوط حکومت بناتی ہے اسے اسی دن اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ مخلوط حکومت کسی وقت گر جاتی ہے، اور جو چھوٹی جماعتیں مل کے مخلوط حکومت بناتی ہیں وہ اس حکومت کو گرا بھی سکتی ہے. بھارت میں یہ کئی بار ہوا ہے، یو کے میں پری میچور گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں. پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو گئی تھی کہ ایک کولیشن گورنمنٹ سے 2 پارٹیز 3 پارٹیز نے موو آؤٹ کیا. آپ انہیں پابند، کوئی دنیا کا آئین یا قانون انہیں پابند نہیں رکھتا تھا کہ انہوں نے ایک بار اگر وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا تو دوبارہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ دے سکیں. ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوتی تھی. کسی ایسے ممبر نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ نہیں دیا جو ڈیفیکشن کلاز کی زد میں آتا. پی ٹی آئی کو سیاسی طریقے سے اس امر کو ایک حقیقت سمجھ کے تسلیم کرنا چاہیے تھا اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے. اور میں سائفر کے بارے میں ایک بات کر دوں، میری پہلے سے بھی یہی رائے تھی کہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز بٹوین سوورن اسٹیٹس، ان کی سینکٹی اور کانفیڈینشیلٹی ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وزیر اعظم جیسے عہدہ کے حامل شخص کو بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ کانفیڈینشیل کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، انہیں پبلک کرنا کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا، احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جج کے کنڈکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیئر صاحب؟ جب عدم اعتماد انہوں نے ظاہر کر دی، اس کے باوجود انہیں یہ کیس سننا چاہیے تھا؟ نہیں، محض ملزم کے عدم اعتماد کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے. وہ طریقہ کار تھا کہ وہ باقاعدہ ہائی کورٹ میں ایک ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کرتے. آپ کورٹ کے سامنے، ٹرائل کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے. ایک پروسیجر ہے، ایک لا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جاتے، سیشنز کورٹ سے کیس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. ہوا لگتا یہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے خود اس طرح سے مقدمہ کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی کہ ٹرائل کورٹ کچھ حص کا مظاہرہ کرے اور کنڈکٹ آف ٹرائل میں ایسے ڈیفیکٹس آ جائیں جو انہیں الٹیمیٹلی اپیل میں فائدہ دے سکے. اگر وہ سیریس ہوتے تو پہلے دن سے ٹرائل کورٹ میں آتے، کہتے جی لائنگ وٹنسز کو 1 بائی 1 آپ ایگزامن کریں، ہم کراس ایگزامن کرتے ہیں. اور ایک صحیح میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گی. رانا صاحب یہ بتائیے، عالمی دنیا میں اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا، اور اسپیشلی پاک امریکہ کے تعلقات پر اس کیا اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، پاک امریکہ تعلقات کی بات کر لوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نیئر صاحب. سائفرز جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، سائفرز جو ہے دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں، آتے بھی ہیں، اور اس میں اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا. اس کے ویز ہے، دیر آر ویز ٹو ہینڈل دوز تھنگس، ٹھیک ہے. اور جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ انڈر اوتھ ہوتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس جو اس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. سو میں فیصلے پہ پھر میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ تو آ چکا، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. فیصلہ جو ہے جس طریقے سے آیا گیا اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ انڈر اوتھ ہوتا ہے تو اس کو وہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے پلے اپ نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو. ویسے بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہے، جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں
जो भी हम लोगों को कर्जे देते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं, सब लैंडिंग एजेंसीज जो हैं उनके जो पीछे से स्ट्रिंग्स जो खींचे जाते हैं वो अमेरिका से खींचे जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर जो चीजें जिस तरीके से ट्रेन किया जाता रहा है, जिस तरीके से उसमें हमारी जो आम एमओ की जो खपत होती है उसको देख ले, किसी और चीज में भी देख ले, सो हर जगह पे फोर्सेस के अंदर भी जो चीजें असर्ट करती है या जरूरियात जो पूरी करती है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसमें भी अमेरिका का बहुत अमल दखल होता है। सो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन साइफर आप दोनों मुल्कों के दरमियान अपने ताल्लुकात खराब नहीं करते। अगर कोई ऐसा इशू हुआ भी था या है भी या मतलब के सामने भी है तो उसका देयर आर वेज टू हैंडल इट डिप्लोमेटिकली, वो डिप्लोमेटिक तरीके से उनको हल करना जरूरत है। ये नहीं कि आप हेड ऑन चले जाए एक सोल सुपर पावर के साथ जिस पे आप डिपेंडेंट हो और आप या तो आपके घर में दाने बड़े हो, या तो आप इकोनॉमिकली बड़े साउंड हो, या तो आप बड़े तगड़े हो इकोनॉमिकली, तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, यू कैन गो हेड ऑन। और वो जब चीजें नहीं है, उस स्टेज तक आप नहीं पहुंचे हुए तो फिर राना साहब क्या यही रीजन थी फिर इमरान खान ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स भी किया, अमेरिका में लॉबी फर्म्स भी हायर की? मे भी हो सकता है बाद में रियलाइज किया हो कि भाई वहां पे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वहां पे तरीके के साथ चलना चाहिए, सेनेट में भी, कांग्रेसमैन के साथ भी, व्हाइट हाउस में भी, मतलब हिल पे जितने लोग हैं, those people who are at the hill and they do matter in the hill, इसमें ये कोई नहीं है जिस मर्जी की हुकूमत हो, डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन्स की हो, हिल पे जो लोग बैठे होते हैं डीसी में वो दे डू मैटर। ठीक है, यहां तो पहले और तरीकाकार होता था और वजह होती थी जनाब दो सुपर पावर्स होती थी दुनिया में तो बैलेंस ऑफ पावर होता था। अभी तो एक देयर इज ओनली वन सुपर पावर एंड दैट इज अमेरिका। और फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि जब आपके घर के अंदर आप डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, पैसों की वजह से, लोन की वजह से, लैंडिंग जो भी एजेंसीज हैं उन पे, और वहां पे उनके जनाब ताने वहां से खींचे जाते हो स्ट्रिंग, तो आप इस तरह नहीं जा सकते, बिल्कुल फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते, आपको तरीके के साथ खेलना पड़ता है और वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था। बिल्कुल इसमें कौन सी ऐसी बात है? बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक सालाना रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। देखते रहिए जॉइंट सेशन। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी आई है। बदउनवानी के लिहाज से दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान अब 133वें नंबर पर है, जबकि 2022 में पाकिस्तान का नंबर 140वां था। सवाल यह है कि पाकिस्तान में करप्शन में कमी की असल वजूहात क्या हैं? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब के अदारे ठीक काम कर रहे हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग नून नैब का खात्मा चाहती है? अदनान आदिल साहब, आप बताइए। बल्कि मैं एक नवाज शरीफ का शॉर्ट भी सुना दूं, उन्होंने आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से बात भी की है, वो पहले सुन लेते हैं फिर आपकी तरफ में आऊंगी। खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निज़ार बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया? नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। जी अदनान आदिल साहब, आज तो मियाँ साहब क्रेडिट ले रहे हैं इस करप्शन के खात्मे का, कल तो अपने मंशूर में नैब का खात्मा की भी बात कर रहे थे। देखिए ना, जब मुल्क में करप्शन ही नहीं है तो नैब क्यों हो? ना हमारे सरकारी अफसर रिश्वत लेते हैं, ना पुलिस लेती है, ना जुडिशल अमला लेता है निचला। हमारे मुल्क में तो करप्शन नहीं है, एक बिला वजह पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है। आप देखें कि पाकिस्तान के जो इतने ईमानदार सियासतदान हैं, ना ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, ना किक बैक्स लेते हैं, ना ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, ना अफसर। कौन सा ऐसा हमारा सरकारी अफसर है जिसने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हों, या सियासतदान ऐसा है जिसने दुबई में, लंदन में बनाई हो? सब पाकिस्तान में हैं। हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं। तो हमें क्यों मतलब है इस तरह लोग बदनाम करते हैं?
بہت بری بات ہے. نیب کو بند کرنا چاہیے. اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بزنس کرنے میں. کوئی ہمارے یہاں ٹیکس چوری بھی نہیں ہوتی, نہ کوئی انڈر انوائسنگ ہوتی ہے, نہ اوور انوائسنگ ہوتی ہے. سب لوگ اپنے شرافت سے ٹیکس دیتے ہیں, بلز دیتے ہیں, نہ بجلی چوری کرتے ہیں, نہ گیس چوری کرتے ہیں. تو ایسے ایماندار معاشرے پہ آپ تہمت لگائیں تو بہت افسوس کی بات ہے. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے تو لنڈن میں, دبئی میں بہت جائیدادیں بنائی ہیں, تو ان کے دور میں تو پھر صحیح ہے نا کہ کرپشن زیادہ ہو گئی اور بعد میں کرپشن کم ہو گئی. جی یعنی ناجی صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے ہم سیٹسفائیڈ خوش ہو جائیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں, بالکل کرپٹ نہیں ہے, دیکھیے اور یہ حقیقت پہ مبنی رپورٹ ہے؟ دیکھیے طنز و مزاح پر گفتگو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر شیشہ پاکستان کا کوئی ادارہ یا کوئی آپ کہیے سروے, وہ اب بدنصیبی ہے کہ وہ خاص طور پہ اس سیاسی گہما گہمی میں یا گرما گرمی میں کوئی میڈیا ہاؤس نہ تو اس طرح, ہر کوئی کنٹروورشل ہو چکا ہے. کوئی بھی رپورٹ آئے, کوئی بھی سروے آئے, وہ کنٹروورشل اس کو بنا دیا جاتا ہے. ایک یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھا, اب بیرونی ادارہ اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ دے, وہ بلومبرگ کی رپورٹ ہو یا وہ یہ جو آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہی ہیں ان کی رپورٹ ہو, تو اب اس کے جواب میں پھر وہی طنز و مزاح ہو سکتا ہے جو آپ نے سنا. نیب کا خاتمہ وہ کیوں ضروری ہے کیوں نہیں ہے, یہ بالکل بحث ہی علیحدہ ہے. اینٹی کرپشن کے محکمے موجود ہیں, وہ اپنا کام یہ, لیکن یہ علیحدہ بحث ہے یہ. لیکن یہ کہنا جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہ سابق پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا, اس کے ایک نہیں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں. ان تمام مثالوں کو پیچھے کر کے طنز و مزاح کرتے رہنا یہ ایک طرف ہے. میں آپ کو ایک بات توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ امریکی دباؤ اور امریکی سازش سائفر کے حوالے سے میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ اگر اس میں ہلکی سی بھی معمولی سی بھی کوئی سچائی ہوتی, یہ قدرت نے آپ کے سب کے سامنے, اگر کوئی غور کرنے کو تیار ہو, نہیں کرنا تو نہ کیجئے. ایران کے اوپر ابھی ایک ہماری تلخی ہوئی. اگر ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا بیرونی سازش کے تحت. رانا صاحب آپ بتائیے پی ڈی ایم کتنا کیش کر سکتی ہے اس رپورٹ کو؟ کیش دیکھیں, کیش کیا کرنا ہے اس وقت. ایک ایشو یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, ایز سچ کوئی کنونسنگ آرگومنٹ نہیں ہے کسی کے پاس بھی. جو ہوتا ہے نا جا کے الیکشنز میں جو لوگ بولتے ہیں, تو کسی زمانے میں جا کے بات سمجھ آتی تھی, لوگ اس کو بائے کرتے تھے, وہ بات کوئی نہیں رہی اب. وہ آپ جو ٹھیک ہے ایک روٹین میں کام چل رہا ہے, جی اس نے یہ بلیم گیم کر دو, بلیم اس کو, اس نے یہ کر دیا ہے, اس نے یہ کر دیا, ایک دوسرے پہ بلیمز لگاتے رہو, ٹاس کرتے رہو بلیمز, اور اس کے بعد اس کو کہو جناب کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اس نے فلاں کر. بھائی ایسے نہیں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, کسی کے پاس بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ووٹر کو ایز سچ کنونس کر سکے, منو من کنونس کر سکے کہ ہاں ہی از دا گائے. وہ ایک بندے بدائے ووٹ بینک ہے, میاں صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے, میاں صاحب کے ساتھ جنہوں نے چلنا ہے انہوں نے چلنا ہی چلنا ہے. وہ ان کے جو دنیا مرضی کہہ دے جناب کہ نہیں وہ ایسے ہیں ویسے, نو, جو ان کا کمیٹڈ ووٹر ہے اس نے اس کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. عمران خان کا جو کمیٹڈ ووٹر ہے اس نے اس کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے چلنا ہی چلنا ہے. سو کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جا کے ووٹر کو کنونس کر دے, اور اگر وہ کسی اور لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کے اپنے پیچھے لگا دے. وہ چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. لاسٹ منٹ ہے نیئر صاحب, یہ بتائیے کرپشن کے کیسز تو ہم نے بہت سنے, لیکن سزائیں کسی کو نہیں ہوتی ہیں, سب بری ہو جاتے ہیں. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. پھر یہ رپورٹ کس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بہتری کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے فیکٹرز تو میں سارے نہیں ایڈریس کر سکتا, لیکن میں ایک عام آدمی کا تاثر ضرور بیان کر سکتا ہوں کہ عام آدمی آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان ابھی تک ایک کرپشن فری ملک نہیں ہے, اور حکومتی اداروں نے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کہ اس ملک کو کرپشن فری بنایا جائے, یا جن اداروں میں کرپشن بہت زیادہ ہے ان اداروں میں کرپشن کو کم کیا جائے. عام آدمی آج بھی کرپشن سے ایک جبر کا شکار ہے. وہ کسی ادارے میں بھی جاتا ہے اسے کم و بیش کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اس رپورٹ کے کوئی عوامی رائے پہ اثرات مرتب ہوں گے, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. رانا صاحب نے صحیح کہا, یہاں ہر فالر اپنے لیڈر کو ہی صادق اور امین سمجھتا ہے اور دوسرے کو خائن اور بد کردار سمجھتا ہے. یہاں پولرائزیشن اتنی شدید ہو گئی ہے, اور ہمارے ادارے کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے میں ایک عام پی این سے لے کے ہائیسٹ لیول تک
इतने नाकाम हुए हैं कि कोई ये यकीन करने को तैयार नहीं बिल्कुल है सही, कि ये बहुत थोड़ी सी शुक्रिया। वेरिएशन वक्त मेरा पॉजिटिव है। खत्म हुआ। नो डाउट करप्शन एक हकीकत है और कौम को इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।